السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ گلگت بلتستان انتخابات کے بعد سیاست میں ایک تلاطم بپا ہے۔ انتخابات کے 10 روز گزر جانے کے بعد بالآخر حتمی نتائج پارٹی پوزیشن کے ساتھ واضح ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کل نشستیں 33 ہیں، جن میں 24 جنرل نشستیں جبکہ 6 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 3 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں شامل ہیں۔ اس میں خواتین کی نشستوں کا تناسب 4 کا جبکہ ٹیکنوکریٹس کی نشست کا تناسب 8 کا ہے، یعنی اگر ایک جماعت 4 نشستیں جیتتی ہے تو اس کے حصے میں ایک خاتون مخصوص نشست آئے گی، جبکہ 8 نشستیں حاصل کرنے والی جماعت ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست کی حقدار ٹھہرے گی۔ حتمی نتائج کے بعد پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے اور 24 میں سے پیپلز پارٹی نے 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے 6 نشستوں پر جبکہ MWM نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ان انتخابات میں آزاد امیدواروں نے 6 نشستیں حاصل کی تھیں اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان آزاد امیدواروں میں سے کم 2 یا 3 امیدوار پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے، کیونکہ عددی اعتبار سے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے سب سے مضبوط پوزیشن میں تھی۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت بار بار یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ بلتستان میں لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو حکومت بھی ہم ہی بنائیں گے، لیکن انتخابات کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور انتخابی نتائج میں تاخیر کے باعث پیپلز پارٹی کے اس دعوے میں تو کمی نہ آئی، البتہ ان کا لہجہ تلخ ہوتا گیا اور جو پیپلز پارٹی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی تھی وہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے جیسے الزامات لگانے لگی، اور ان الزامات کا نشانہ کوئی حریف جماعت نہیں بلکہ ان کی حلیف جماعت مسلم لیگ نون تھی، اور پھر وہ ہوا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گزشتہ روز 6 امیدوار آزاد امیدوار جو ہیں ان میں سے 4 آزاد امیدواران استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، یعنی ایک ایسی جماعت میں شامل ہو گئے جس نے خود انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی بلکہ اس کے اپنے 15 کے 15 امیدوار ناکام ہوئے۔ عمومی طور پر آزاد امیدوار اس جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں جس جماعت کی حکومت آنی ہو تاکہ انہیں فنڈز مل سکیں، لیکن یہاں حیرت انگیز طور پر آزاد امیدوار اس جماعت سے جا ملے جس کا حکومت بنانے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن 4 آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد استحکام پاکستان پارٹی اب حکومتی جوڑ توڑ کی پوزیشن میں آ گئی ہے، اور اگر مسلم لیگ نون اور IPP آپس میں اتحاد کر لیں تو یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے گلگت بلتستان میں حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عددی اعتبار سے پیپلز پارٹی پیچھے ہو جائے گی۔ دوسری جانب PTI نے صوبے میں 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا PTI کے اس اقدام سے صوبے میں ان کی حکومت متاثر ہونے کا امکان تو موجود نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی ایشوز تو نہیں کریٹ ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں بات کریں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے انجم وکیل خان صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں پاکستان تحریک انصاف سے شفقت اوان صاحب موجود ہوں گے، انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں اگر حسن مرتضیٰ صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، بڑا آپ لوگوں کو تشویش تھی، سبھی کو تشویش تھی، 7 جون کو الیکشن ہوا تھا اور رزلٹ جو ہے وہ روکا گیا، رزلٹ آ نہیں رہا تھا، نتیجہ آ گیا ہے سر۔ سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہی ہے گلگت بلتستان میں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کہیے گا اطمینان ہوا ہے سر نتیجہ آنے کے بعد؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کمپین کے دوران بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ انشاءاللہ تعالی سنگل لارجسٹ پارٹی ہو کر سامنے آئے گی، اور کوئی بھی جو ہے کسی بھی مدد کے بغیر وہ حکومت بنانے میں اس کو سادہ اکثریت حاصل ہوگی، اور وہ الحمدللہ ہمیں ہوئی۔ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ یقیناً وہاں پہ ہرائی بھی گئی۔ میں کمپین میں بھی تھا، میں نے PMLN کے جلسے بھی دیکھے، اپنے تو خیر ہم نے کرنے ہی تھے، وہ بھی کیے، کمپین میں بھی ڈور ٹو ڈور بھی ہم گئے، لوگوں سے بھی ملے، اور وہاں پہ بالکل یکسر صورتحال اور تھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس جماعت میں انڈیپینڈنٹس کو ملایا گیا ہے اس جماعت نے کوئی ایک نشست بھی نہیں جیتی، وہ وہاں پر بالکل ان نون جماعت تھی، کوئی آدمی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، کوئی اس کا ورکر موجود نہیں تھا، اور الیکشن میں وہ تشریف لے گئے، وہاں پہ انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا، اور جو نتائج آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب کون انڈیپینڈنٹ ہوگا؟ چلو وہ مسلم لیگ نون کی طرف چلے جاتے، ہمیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نون کی طرف گئے ہیں تو وہ اکثریت میں ہو جائیں گے، حکومت بننے کے چانسز ہوں گے، لیکن انہیں دانستہ طور پہ PMLN میں ڈائریکٹ شامل کرنے کے بجائے ان کو بہتر سمجھا گیا کہ یہ IPP میں بھیج کر اور پھر اس کا ان سے اتحاد۔ سر یہ نون لیگ نے اسٹریٹجی بنائی آپ کے خیال میں
وہ آپ کی شاید دل آزاری نہیں کرنا چاہتے تھے نا ڈائریکٹلی ان کو شامل کر کے نون لیگ میں, تو میرا خیال ہے انڈائریکٹ طریقے سے پھر یہ کرنے کی ہماری پی ایم ایل این کی وجہ سے دل آزاری ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا, ہم نے 80s کی دہائی کی سیاست بھی کی ہے, ہم نے 90 کی دہائی کی سیاست بھی کی ہے, ہم نے شیخ رشید کو پی ایم ایل این کی جھولی میں بیٹھے ہوئے بھی سنا ہے, ہم نے وہ ساری چیزیں سے ہم گزرے ہیں جن سے آج پی ایم ایل این گزر رہی ہے. صحیح ہے, جو جن حالات سے پی ایم ایل این آج گزر رہی ہے ہم وہ 90 کی لیکن سر اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ الیکشنز کے بعد ایک بڑی کامن سی بات ہے نا, جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں روابط تو ہوتے ہیں پارٹیز کے ساتھ, آپ لوگوں نے سر ان کو اپروچ ہی نہیں کیا, اگر کیا تو کیا مثبت جواب نہیں آیا یا ابھی آپ لوگ اس پوائنٹ پر پہنچے ہی نہیں تھے, انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں یہ چیزیں قبل از وقت ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی ٹائم آنے پہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ہم نے وہ رابطے کیے ہیں یا نہیں کیے, یا ہم نے سیاست آج سے شروع تو نہیں کی کہ ہمیں آج پتہ ہونا ہے کہ انڈیپینڈنٹس کے ساتھ رابطے بھی کرنے ہیں یا نہیں کرنے. یہ سر وقت صحیح وقت کیا ہوتا ہے, کس بات کی ابھی پردہ داری ہے؟ جو بھی بات ہے وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے گورنمنٹ بننے سے پہلے. نہیں, ہم لوگوں کے سامنے تو رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, ٹائم تو آنے دیں نا. چلیں اچھا چلیں, اب اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکلوز کرتے رہے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں یہ آئی پی پی میں شامل کروائیں, یہ پی ایم ایل این میں شامل کروائیں, گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی بننی ہے. چلیں میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی شرائط پہ بننی ہے. اچھا آپ کی شرائط پہ بنی گی. سر میں آپ کی طرف آتی ہوں, سر انجم وکیل خان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر بڑی اچھی اسٹریٹجی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے جو ہے وہ لگائی ہے گلگت بلتستان کے اندر, کیونکہ اگر ڈائریکٹلی وہ 4 آزاد امیدوار آ جاتے آپ لوگوں کے پاس, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے یہاں کے معاملات بھی بگڑ سکتے تھے, وہ اچھا نہ لگتا آن دا فیس آف اٹ, تو آپ لوگوں نے انڈائریکٹلی وہاں پہ بھرتی کروا دی ہے اس ایک ایسی پارٹی میں جو ایگزسٹ ہی نہیں کری تھی کہیں پہ, جو ریزلٹ چارٹ ہے اس کے اندر. اب وہ لوگ اپنی مرضی سے اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے پاس کہنے کے لیے اچھی بات ہے نا, کیونکہ وہ جماعت یہاں پر بھی آپ کی اتحادی ہے, وزارتیں بھی ہیں اس جماعت کے پاس, تو معاملہ تھوڑا نارمل اور نیچرل لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو اب تو میرا اطمینان ہونا چاہیے کہ 11 سیٹیں کو ملی اور ہم نے ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے. اب اس کے بعد میرا کوئی عوام بقایا نہیں رہنا چاہیے, اور باقی جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں, ان کے دیکھنا ہے انہوں نے اچھی بارگین کے لیے وہ اکٹھے ہوئے ہیں, ایک پارٹی میں گئے ہیں, چاہے وہ کس کے ساتھ بارگین کرتے ہیں وہ تو اب ان کی مرضی ہے, ان کو جہاں سے بہتر آفر ملے گی وہاں جائیں گے. تو بیسک ان کا میں سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ 4 لوگ ایک پارٹی میں گئے ہیں تاکہ ان کو بہتر ڈیل مل سکے, بہتر وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکے. تو آپ اس میں کوئی شک و شبہات کریں, ہماری اگر دوسرے لفظوں میں بات کریں تو ہمارے استحکام اور پیپل پارٹی دونوں مرکز میں ہمارے کولیشن میں موجود ہیں, تو اس لیے وہاں پیپل پارٹی اپنی اپوزیشن نے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے, استحکام نے اپنی سیاست کی ہے. اب بات کا جب بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بندے خود کھڑا کر دیں, انڈیپینڈنٹ کر دیں, کسی پارٹی کا نام نہیں لگاتا, ایسا بھی ہوا. لیکن سر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آئی پی پی آپ کی اتحادی جماعت ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. ہم اپنے پروگرامز میں جب بھی کبھی ان کو اتحادی کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں کریکٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم حمایتی ہیں, ہم نہ کابینہ کا حصہ ہے, نہ ہمارے پاس کوئی وزارت ہے, ہم بالکل اتحادی نہیں ہیں نون لیگ کے. تمام آئینی عہدے کے پاس ہیں, ان کے گورنر کے پی کے یہ ہیں, گورنر صدر یہ ہیں, صدر پاکستان یہ ہیں, سینٹ کے چیئرمین یہ ہیں. مجھے نہیں پتا, اور حکومت کے ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ آپ بھی دیکھیں گے بجٹ بھی ہمارے ساتھ ووٹ دیں گے, اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہے وہاں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ حمایت کی ہے, ہم تو ان کو کولیشن مانتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کولیشن میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپوزیشن بھی ثابت کر رہے ہیں. ہم آج جاتے ہیں پی ٹی آئی اپوزیشن ہے, اگر جو اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے, لوگوں نے ان کو صرف بڑے امیدیں دے کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا ہے. ہمارے مسائل کی بات کریں گے, ہمارے علاقے کے مسئلے کو بات کریں گے, انہوں نے جہاں آتے ہیں تو سوائے جھنڈے پھاڑ کے لہرا کے چلے جاتے ہیں. تو اصل اب ہماری اپوزیشن تو یہ تو ہمارے ساتھ ہے ہر چیز میں, اقتدار میں. گلگت بلتستان کے انتخابات میں جو ان کے بیانات ہیں اس سے ایسا بالکل نہیں لگا کہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن میں آپ کی جانب آتی ہوں. ذرا شفقت صاحب نے جوائن کر لیا, تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بات ہم اس وقت جی بی الیکشنز کی کر رہے ہیں. سر ایم ڈبلیو ایم اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار
اگر یہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر دیں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن مزید بہتر ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کی اس وقت کیا رائے؟ ایک تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی بیکڈ, کیا آپ لوگ پریفر کریں گے کہ وہ ایم ڈبلیو ایم میں چلے جائیں یا آپ ان کو ایسے ہی رکھنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ کیا پیپلز پارٹی کی حمایت کر کے حکومت بنا کے گورنمنٹ بینچز میں بیٹھنا آن دا کارڈز ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے کچھ لوگ آج بھی ایم ڈبلیو ایم میں ہیں. جی, اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ یہ کرنا چاہیں گے؟ ایم ڈبلیو ایم میں گئے تھے لیکن ہم پھر ہمارا اسٹیٹس چینج کیا گیا. تو ایم ڈبلیو ایم ہماری اتحادی جماعت ہے. اگر ہمارے وہ دوست جو جی بی سے الیکشن جیتے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی اگر وہ ایم ڈبلیو ایم کا حصہ بنتے ہیں تو. اچھا, بننا چاہیے ان کو, چاہیے, لیکن اگر آپ خود ہی رکھیں گے ان کینڈیڈیٹس کو تو حکومت میک اور بریک میں آپ کا رول آ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میک اور بریک میں رول کرنے کے بجائے ہم ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں, ہم اپوزیشن کریں, ہم وہاں پہ جتنی ہمیں ریزرو سیٹ مل سکتی ہیں ہم وہ لیں. ہاں, اگر آپ ملیں گے تو مل سکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ تبھی ملیں گی ہم کسی پارٹی میں ہوں گے. ادروائز تو یہی بندر بانٹ ہوگی جو ہماری ساری سیٹیں مختلف پارٹیوں میں بانٹ دی گئی. لیکن ویسے آپ کے آئی تھنک 2 ادھر امیدوار ہیں آزاد جو آپ کے بیک اور ایک ایم ڈبلیو ایم کا, تو سر ریزرو سیٹ تو نہیں ملے گی, 4 ملتی ہے, 4 نشستوں. چلو نہ بھی ملے تو ہم ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے. اور بالکل بھی ہم نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے والے ہیں, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے والے ہیں. اور ایک نومولود پارٹی آپ ابھی ذکر کر رہی تھی وہاں پہ بنائی گئی ہے آج, کیا وہ جو اس میں 4 لوگ شامل ہوئے, آئی پی پی. جی, تو نہ تو آئی پی پی کا ایسا بننے والے ہیں. ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. سر کیا ویسے 3 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن کریں گے؟ 180 کے ساتھ تو آپ سے ہوتی نہیں سر, میں برا مان جائیں گے آپ, مجھے پتا ہے ان کو تو ٹف ٹائم آپ سے دینے نہیں ہوتا. میری بات سنیں, وفاق میں 180 نہیں ہے, آپ نے ویسے صحیح کہی ہے, 180 میں پرانا فگر تھی 180. آپ بالکل درست فرما رہی ہیں اور مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کی زبان سے یہ سچ سن کے. لیکن ہمیں اب 73 آپ لوگوں نے اتنا سنایا کہ ہماری بھی زبان پہ چل 73 تک لے آئے ہیں, تو اب پھر کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن نہیں کر رہے. ہم نے آپ کے ذہن میں بھی انجیکٹ کیا ہے کہ 180 تھی ہماری 180 سیٹیں تھیں. ہم دیکھیں بجٹ شروع ہوا ہے تو ہم نے 3 گھنٹے احتجاج کیا. آج ہمارے جتنے لوگ بول رہے ہیں بے شک یہ سینسر کر کے ہمیں وہ ساری تقاریر دے رہے ہیں, لیکن ہم نے اس بجٹ کا جو تیا پاچا کیا ہے تو حقیقت ان کو آئینہ دکھایا ہے. کہ مجھے ہر بات پہ ہی افسوس ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے, لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ آپ کے توسل سے کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے 8500 روپے کمانے والے بندے کو غریب نہیں کہا. جی, 8400 والا پاورٹی لائن کے نیچے ہے, اس کے اوپر سارے امیر ہیں, وہی مڈل کلاس میں. میں نے آج تقریر میں یہی کہا کہ مجھے 8400 روپے سے ایک میاں بیوی اور 2 بچے چھوڑ دیں, ان کا کھانا پینا رہائش, مجھے صرف ان بچوں کا دودھ پورا کر کے دکھا دیں 8400 روپے میں. یعنی کہ وہ جو 2 لاکھ روپے میں بھی 4 یا 5 لوگوں کی فیملی کا کوئی بجٹ بنا دیں, 84-85 تو کوئی مطلب. میں کہتا ہوں کہ وہ غریب ہیں, ان کو آپ اسی حساب سے ٹریٹ کریں کہ انہوں نے بس بمشکل کھانا کھانا ہے, تو پھر بھی کچھ 40-50 ہزار پہ آپ لے جاتے. پچھلی دفعہ 29 ہزار روپیہ تھا شرح غربت, وہ بھی کم تھی. آپ کم از کم 50 ہزار پہ رکھتے کہ اس سے نیچے جو ہے وہ غریب ہے, وہ بلو دا پاورٹی لائن. یہ کیا مذاق آپ کر رہے ہیں؟ 2200 کیلوریز آئی تھنک سٹیٹس آئے ہیں کہ وہ پورے ہو سکتے ہیں 272 روپیہ ڈیلی کا آپ کہتے ہیں جو کمانے والا ہے. 272 روپے میں مثلا کیا خریدیں گے آپ؟ گھی, چینی, آٹا ڈالیں, دودھ. کوئی بیمار ہو جائے, دوائی, کوئی بچہ سکول جاتا ہے, فی, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو آج بھی یہ سوال کیا ہے کہ غریب کے ساتھ مذاق تو نہ کریں, اس کے نمک تو نہ چھڑکیں اس کے زخموں پر, آپ یہ تو نہ کریں نا. چلیں میں ایک بریک لے لوں سر, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا آپ سے جب اگلے راؤنڈ میں آؤں گی تو کے پی کے بجٹ پہ پوچھوں گی کہ آپ لوگ کیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے حسن مرزا صاحب, ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان الیکشنز کے اوپر. مجھے پہلے تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کا مائنڈ کیا ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں. اگر گورنمنٹ بنانے کے لیے جو 4 آزاد امیدوار آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا سر؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو سب کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے. ہمارے اتحادیوں سے تو آج بھی پوچھیں, جو ماضی میں ہمارے اتحادی تھے وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم جتنے کمفرٹیبل پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے کہیں بھی نہیں ہیں.
تو ہمیں تو کوئی نہیں ہے انشاءاللہ جب نہیں، لیکن سر کوئی ایسی جماعت جس کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ آپ پیسے دیں تو کوئی بھی کام ہو جاتا ہے، اس طرح کے مورلز کے لوگوں کے ساتھ سر آپ کیوں اتحاد بنانا چاہیں گے؟ یہ تو وہاں کے جلسوں میں کیمپین کے دوران بلاول بھٹو کہتے رہے ہیں کہ لاہور کی ایک ایسی جماعت جس کا بلتستان میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں پیسے دے کے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ اور بلاول صاحب جہاں تک تعلق ہے سیاسی گفتگو کا تو وہ جلسوں میں ہوتی رہتی ہیں، اگر کہیں ہوئی بھی ہے تو وہ میٹر نہیں کرتی۔ بہت کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا کچھ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں صرف حکومت میٹر کرتی ہے سر، یہ والی باتیں جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی۔ لیکن سر ایک سوال پھر بھی، پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں اس وقت جتنے آپ کے پاس سیٹس ہیں، کسی بھی طریقے سے نون لیگ آپ کے ساتھ ملے، آئی پی پی آپ کے ساتھ ملے، کوئی اور آزاد حیثیت میں آپ کے ساتھ ملے، حکومت تو سر کمزور ہی ملے گی آپ لوگوں کو، یہ ایک مضبوط مینڈیٹ تو نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی کیوں گورنمنٹ بنانا چاہے گا؟ دیکھیں آپ، میں آپ کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا جو آپ کی اس گفتگو کے بعد کہنا چاہیے، ویسا جواب تو میں دے نہیں سکتا۔ کیوں سر؟ میں نے تو ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دیکھیں نا، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، میری بات سن لیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے حکومت بنانا، کمزور حالات میں اس کو چلانا، سارا کچھ کرنا۔ یہ اگر ہر آدمی کر لیتا ہو، اتنا آسان ہو، تو پھر تو میرے خیال ہے بھی ہر بندہ دوسرا پولیٹیکل پارٹی بنا کے بیٹھ جائے۔ نہیں لیکن حسن مرزا صاحب، میرے سوال میں ایسا کیا تھا جو آپ کو اتنا ناگوار گزرا ہے؟ میں تو ایک بڑی سمپل نمبر گیم کی بات کر رہی ہوں آپ سے، میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ نے نمبر گیم کی نہیں کی، آپ نے کہا کیا فائدہ ہے حکومت بنانے کا؟ نہیں تو سر نمبر گیم کی پوائنٹ آف ویو، سر میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ میں تو بالکل صرف سمپلی نمبر گیم کے پوائنٹ آف ویو سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں۔ نمبر گیم کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہی، آپ جس پوائنٹ آف ویو سے بھی کر رہی ہیں، میں نے تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے جواب دینا ہے۔ نہیں آپ ضرور دیں، لیکن میرے سوال میں کچھ ایسا نہیں تھا جو ناگوار گزرنا چاہیے آپ کو۔ میں نے تو سمپل پوچھا کہ 11 نشستوں کے ساتھ کون سی بات ہے، جواب دینا آپ کو ناگواری گزرتی ہے؟ نہیں آپ نے کہا ہے کہ جس طرح کا سوال آپ نے کیا ہے اس طرح کا جواب میں نہیں دے سکتا، تو میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی ہوں سر، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہیں، میں جواب مطلب ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں نا، میں سیاسی کارکن یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ میں گورنمنٹ نہیں بناؤں گا۔ بھئی گورنمنٹ سیاستدان ہی بنائے گا نا، گورنمنٹ کوئی ٹی وی اینکر تو نہیں بنائے گا۔ سر ٹی وی اینکر سوال تو پوچھے گا، چلتا ہے تو آپ نے اس پہ بریکنگ دینی ہے کہ کون سی بریکنگ ہے، کون سی میری خبرنامے میں چلے گی، کون سی چیز میری اس کے ٹکر چلیں گے، وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ گورنمنٹ بنانا پولیٹیشینز کا کام ہے، بالکل صحیح ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کمزور گورنمنٹ ہے، ہمیں بنانی چاہیے، ہمیں نہیں بنانی چاہیے۔ چلے سر، میں اپنے سوال پہ یہ پوائنٹ پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ عددیہ اعتبار سے کمزوری ہوگی حکومت، سیاستدانوں کا بالکل کام ہے حکومت بنانا، میں صحافی ہوں، میرا کام ہے سر سوال کرنا۔ باقی یقیناً اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کمزور بنے، ہنگ پارلیمنٹ ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو وہاں پہ ہم نے اناؤنس کیا، اس مینیفیسٹو کو ایک مضبوط پارلیمان کی ضرورت تھی جو کہ نہیں بننے دی جا رہی۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کہا کہ ہم مجھے بات کرنے دیں گے آپ؟ جی سر، آپ مکمل کر لیں۔ پیپلز پارٹی نے وہاں کہا کہ ہم حق ملکیت اور حقوق ملکیت، وہ ہم حق حاکمیت ہم دیں گے اس صوبے کو۔ وہ کئی لوگوں کو ناگوار گزری، وہ نہیں چاہتے کہ اس صوبے کو حق حاکمیت دیا جائے، حقوق ملکیت دیے جائے، وہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کون سی سیاست ہے پوری دنیا میں مجھے دکھا دیں کہ جس پارٹی کا ایک ممبر بھی نہیں جیتا ہوا اس میں آپ لوگوں کو جوائن کروائے جا رہے ہو۔ تو سر میں بھی یہی سوال ویسے پوچھ رہی تھی، لیکن چلیں اجازت دیں، میں ذرا انجم وکیل صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ انجم وکیل صاحب، یہ جو گفتگو بھی کر رہے ہیں نا حسن مرتضیٰ صاحب اور دیگر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، یہ خاصی چارج شیٹ ہے آپ لوگوں کے خلاف۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا، حسن مرتضیٰ صاحب نے شاید سوال کو میرے پتہ نہیں کیسے پرسیو کیا، لیکن سوال تو سر میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ اگر آپ لوگ بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ کمزور حکومت ہی ہوگی سر، نمبرز تو کسی کے پاس پورے نہیں ہیں۔ بالکل، میں یہ ضرور کہوں گا جی حسن مرزا صاحب پتہ غصے میں کیوں ہیں، ہوتے نہیں ہیں غصے میں عموماً، یہ تو ویسے کوئی غصے میں نہیں ہو،
यशवीन साहिबा जो है ना वो अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल नहीं हसन मुर्तजा साहब आपका मैं यकीन करे बड़ा एहतराम करती हूँ, मैंने क्यों आप पे सर को गुस्सा निकालना है, मैं तो सवाल करी थी, पता नहीं आपने आपसे ज्यादा एहतराम करता हूँ। चले बड़ी मेहरबानी हुई नहीं, आपका सवाल इस किस्म का था। चले मैं जरा अंजुम वकील साहब का पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को कहना है कि वो गवर्नमेंट बनाए, कमजोर भी होगी तो हम ही बनाएंगे ना। चले सर मैं जरा अंजुम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। वैसे पार्टीज गवर्नमेंट बनाने से भागती रहे, फिर कैसे चलेगा ये मुल्क? चले मुझे इजाजत दे सर, लेकिन यही सवाल मैंने अंजुम वकील साहब से किया, उन्होंने तो बड़ा मुस्कुरा के जवाब देना शुरू किया, लेकिन चले अंजुम वकील साहब से बात मुकम्मल कर लें। वो अंजुम वकील साहब की ख्वाहिशात पूरी हो रही है। मैं आप ठीक कह रही हैं जी कि पीपल पार्टी का पास 11 सीटें और 11 सीटें सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती ना, तो इसलिए जो भी बनेगी देखिए आधार के मांगता की बनेगी ना, चाहे आप इस्तेकाम वाले से मांगे, चाहे MWM से मांगे, चाहे PTI वाले से मांगे, जब ये मुस्लिम लीग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि मांग के तांगे की मजबूत कुव्वत नहीं होती और वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डिलीवर नहीं कर सकती, और एट द एंड जब डिलीवर नहीं कर सकती तो जाते जाते ये कहते हैं जी हमें तो सही खिदमत करने का मौका नहीं दिएगा, जी हमें तो अपोजिशन ने मौका नहीं दिया काम करने का, फिर ये हालात होते हैं। तो बिल्कुल आपका मतलब ठीक है कि इन वोटों पे 11 वोटों पे मजबूत पार्लियामेंट जब मजबूत हुकूमत नहीं बन सकती तो किसी ना किसी के ताबे होगी, किसी से आधार मांगेगी, तो बहरहाल हुकूमत ये बना सकते हैं जी। अभी चाहे आप किसी पार्टी से ये डील करें, जब जमहूरी लोग हैं पीपल पार्टी वाले, हम मानते हैं नहीं, लेकिन सर देखिए चार्जशीट तो कर रहे हैं वो लोग, आपको वो जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि IPP में शामिल करवाया गया, उसका मतलब सर आप भी समझते हैं। अच्छा सर थोड़ा सा इजाजत दे दें, दूसरा आपको ये भी पता है कि बजट के अंदर भी और सेंटर में भी पीपल्स पार्टी कोई खास खुश नहीं है आप लोगों से। बिलावल भुट्टो साहब बजट सेशन में तकरीर करने से भी इनकार कर रहे हैं, तो ये मसला आप लोगों के लिए बिगड़ता जा रहा है। असल में सेंटर के मामलात के मतलब उन्हें कोई गुस्सा नहीं है, उन्हें वो यही गुस्सा है जी कि हमें, जिस तरह आप कह रही हैं कि इस्तेकाम को सीटें क्यों दी, उसमें हमारा क्या तलक है? इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जीती, इंडिपेंडेंट जीत के किसी पार्टी में जा सकते हैं, तो ज्वाइन कराया गया, ये पता नहीं कि उन 4 बंदों की क्या ख्वाहिश है, क्या सोच है, वो भी सियासी लोग होंगे, तो सियासी दिमाग से उस पार्टी में गए, आप उनको ब्लेम तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं, लेकिन इसके अंदर ये बड़ा मासूमाना सा टेक है, नहीं के साथ आ जाते हैं। नहीं अंजुम वकील साहब बड़ा मासूमाना सा टेक है। GB 23 और GB 24 ये दो तो सर आपके बैक्ड कैंडिडेट्स थे, आजाद हैसियत में आप लोग कहते रहे, अपनी कैंपेन में कहते रहे, और ये दोनों भी IPP में चले गए। सर आपको हैरत नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हमारे बैक के कैंडिडेट लेकिन इंडिपेंडेंट है, उन्होंने देखे ना, इनके लोग जो इनकी पार्टी के पीपल PTI के लोग जो थे वो 4 इंडिपेंडेंट थे, वो हमारे साथ आ गए। पीपल पार्टी के जो इंडिपेंडेंट, तो कई लोगों ने इंडिपेंडेंट जी पीपल पार्टी के ज्वाइन किया। ये तो आप बताइए अपनी बात होती है, नहीं ये बिल्कुल फैक्ट से हट के बात कर रहे हैं, फैक्ट से हट के बात है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक दो नून में शामिल हुए हैं लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम अपोजिशन में रहे शायद, तो लेकिन मरकज में हुकूमत नून की है, वो हमें सपोर्ट करेगी, ये भी पॉसिबल हो सकती है। इस तरह भी लाल बंदे की सियासी सोच है। अभी वो आप उनको देखें, अभी पीपल पार्टी को हमने तो दावत दे दी है आए हुकूमत करें, और इस दावत देने का मतलब यह है कि हमने उनके मैंडेट को तस्लीम कर लिया है। बिल्कुल लेकिन इसका बॉटम लाइन ये है कि आपको कोई हैरत नहीं हुई कि वो एक नॉन एग्जिस्टेंट जमात में चले गए 4 लोग, आपको कोई हैरत नहीं हुई? हमें कोई हैरत नहीं, कोई हैरत नहीं। मसला ये है कि मुझे नहीं पता कि पीपल पार्टी को मुस्लिम लीग नून पे गुस्सा क्यों है, ये मुझे नहीं पता। ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर हसन मुर्तजा साहब अगले राउंड में मेरे पास आते हुए तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी। आप जरा मुझे इजाजत दें, मैं अगर मुझे टाइम दीजिएगा फिर मैंने चले जाना। अच्छा 1 लाइनर सर कमेंट कर दे, मैंने शफकत साहब को शामिल कर जी 1 लाइनर कमेंट करते, क्यों गुस्सा है आप लोगों को सर नून लीग पे? नहीं 1 लाइनर नहीं होना, उन्होंने चीजें कही, उन्होंने कहा जी के बाद में जब इनके पास सादा अक्सरियत नहीं होगी तो बाद में फिर कहा जाता है कि हमने डिलीवर हम नहीं कर पाए। जिस तरह कौमी असेंबली में इनके साथ है कि ये हमें तो कहते हैं ना कि ये आईनी ओहदों पे बैठे हैं, और खुद जिस पार्लियामेंट में है वो भी हंग पार्लियामेंट ही है। हम आज निकल जाए ना तो ये पार्लियामान से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल जाएंगे। हमारी सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी हमारी है, ये मैं बता दूं आपको, सिंपल मेजॉरिटी है। मेरी बात सुन लें। और दूसरा जो कहते हैं ना कि चेयरमैन को गुस्सा किस चीज का है, चेयरमैन को गुस्सा इस चीज का है कि चेयरमैन ने जब इन्होंने 5 तारीख को सेशन कॉल किया, बजट सेशन, और चेयरमैन हमारे ने
اس کو کہا کہ ہم نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ بجٹ ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے وہ بجٹ ڈسکشن جو ہمارے ساتھ کی جب پارلیمان میں کی تو وہ بالکل ایک الگ بجٹ تھا. اچھا. جو ہمیں دکھایا گیا وہ اور تھا, جو پیش کیا گیا وہ بالکل اور تھا. تو ان حالات میں ہم خوش ہوں گے ان کے ساتھ کہ یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, اور پھر کل تک یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ 2 آدمی تو جی ہمارے ہیں, حالانکہ ان کی صرف 2 سیٹیں ہیں وہاں پہ, ان کی تیسری سیٹ ہی کوئی نہیں ہے. سر بجٹ کے اندر کیا تبدیل کیا ہے نون لیگ نے؟ بجٹ کے اندر کیا تبدیلی کی ہے وہ جو آپ ہمیں بجٹ لیٹ کیا ہے, ان کی وجہ سے بجٹ لیٹ کیا ہے, ان کا اعتبار نہیں دیا ہے. کل تک تو آپ کہتے رہے ہو کہ 2 بندے ہمارے ہیں, وہ ہماری سپورٹ سے جیتے ہیں, ہمارے وہ تھے, ہم کسی وجہ سے ٹکٹ نہیں دے سکے, اور آج انہیں آئی پی پی جوائن کروا کے آپ کھل کے کہو کہ ہم نے کروائی ہے, ہمیں کوئی گلہ نہیں آپ سے. آپ کیوں کسی پردے کے پیچھے چھپتے ہیں؟ چلیں سر مجھے ایک بریک لینی, بریک سے واپس آ کے شفقت صاحب آپ سے تصویری ایک ہی دفعہ کامنٹ لیتی ہوں, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم گلگت بلتستان الیکشنز کی بات کرتے ہیں. شفقت صاحب, یہ تو مسئلہ بڑا گھمبیر ہے دونوں جماعتوں کے بیچ میں, اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. تھوڑا سا میں آپ سے آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہ پتا کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ کے پی کے میں آپ لوگ 3 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کریں گے. سر آپ لوگوں کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو گورنمنٹ کے ورکنگ کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی رکھنا پڑ سکتا ہے؟ اور یہ ویسے بھی مطلب کیسے آپٹکس ہیں, کیوں 3 مہینے کا بجٹ؟ میں نا جی بی کے جو آج لوگ شامل ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا. جی جی جی, یہ پاکستان کی ہسٹری نہیں, آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کوئی جماعت الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہ جیتی ہو اور آزاد اراکین اس میں شامل ہو. کوئی ایک مثال پوری دنیا سے مجھے کوئی دکھا دے. یہ جتنے بھی اجنبی ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں, اور یہ بھی آج ہو گیا ایک. تو اس طرح کی حکومتیں یہ چلا رہے ہیں اور اس طرح کی حکومتیں بنا رہے ہیں. ابھی میرے محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بجٹ دکھایا اور پیش اور کیا, لیکن اس سے ہوگا کیا؟ منظور تو یہ بھی ہو جائے. نہیں منظور کو چھوڑیں, اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ پیپلز پارٹی بڑے دھڑلے سے کہتی تھی کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے, ہم سے فراڈ کیا ہے, لو ہم ان کے خلاف ہیں اور ہم اس بجٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم یہی بجٹ جب یہ پاس کروانے لگیں گے تو سب سے اونچا ہاتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ہوگا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جو کہتے ہیں کبھی اس پہ کھڑے ہو جاتے تو شاید اس ملک میں جمہوریت جو ہے پنپ جاتی, لیکن ایسا نہیں ہے. بقول و فعل کا اتنا تضاد جو ہے نا, ان دا اینڈ پھر وہ کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ وہ پارلیمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے, وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس کے اثرات پھر عام آدمی تک جاتے ہیں. صحیح ہے. ہاں, جو آپ جی بی کی سوری کے پی کے کی بات کر رہے ہیں, تو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کی حکومت جو ہے اس کو چلنے دیا جائے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سی ایم بار بار ایک ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دیں, اور اس کی وہ ٹرن ڈاؤن کی جا رہی ہے. وہ بے شمار دفعہ یہاں پہ آ رہا ہے, اس کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی, اپنے ساتھ اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتاریاں کی گئیں, اور اس کے باوجود گورنمنٹ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ ایک صوبہ ہے پورا, وہاں کی 4-5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کا ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے, ہم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو میرا جو خیال ہے کہ ابھی فی الحال 3 ماہ کا ہی بجٹ پیش ہوگا, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھیں گے ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم کی پالیسی ہے. اچھا, شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے ہمیں پارٹی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ منگل کے روز 10,000 کارکن جمع کرنے ہیں, اور احتجاج کے حوالے سے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں انفارمیشن؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں پارٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ 10,000 کارکنان آئیں گے. دیکھیں, یہ تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ انفارمیشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, لیکن پتا تھا, اور بہت سارے لوگ. آپ گئے تھے سر؟ میں تو ڈیفینیٹلی یار منگل کو جاتا ہوں. تو پھر وہاں پر کیا ماحول تھا؟ مطلب کیا خان صاحب کی فیملی کو کیا گلا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی لیک آف کوآرڈینیشن ہے, کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی گلا ہے, اس دفعہ میری ان سے ملاقات باضابطہ نہیں ہو سکی. 1 آدھ منٹ کی ملاقات ہوئی اور میری گفتگو نہیں ہو سکی. لیکن سر آپ گئے تو اس کا مطلب آپ کو پتا تھا یا آپ ویسے ہی جاتے؟ نہیں پتا تھا. آپ کو پتا تھا کہ جانا ہے؟ میں تو ویسے بھی جاتا ہوں, پتا بھی تھا کہ جانا ہے. تو پھر باقی لوگوں کو کیوں نہیں پتا لگا؟ 10,000 کا نمبر آپ لوگ دے دیتے ہیں, کتنا یہ امبیرسنگ ہوتا ہے جب وہاں کوئی نہیں ہوتا. نہیں, اس دفعہ تو بہت زیادہ لوگ تھے. پہلی دفعہ نہیں بلکہ جو 4-5 بڑے اکٹھ تھے ان میں سے ایک یہ اکٹھ بھی تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کم تھے. لیکن پارلیمنٹیرینز کا گلا کرتی ہیں نا, پارٹی عہدیداران کا گلا کرتی ہیں, جو بہنیں ہیں وہ ٹکٹ ہولڈرز کا گلا کرتی ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتے. سب کو جانا چاہیے. ایم این ایز کی تعداد
काफ़ी ज़्यादा थी इस दफ़ा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबको जानना चाहिए। अंजुम वकील साहब जरा प्लीज सर ये कहिएगा कि क्यों खान साहब से मुलाकात नहीं होने देते आप लोग, पार्टी की, उनकी फैमिली की? शहबाज शरीफ साहब जो कुछ अरसे के बाद इनको दावत दे देते हैं कि आए मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि उनकी ये जो दावत है ये बगल में छुरी मुंह में राम राम के बराबर है। एक तो बात यह है कि असल में यही बात है कि जो सबसे बड़ी जो अदम एतमाद है अपने आप पर, इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान दावत दे चुके हैं 2 दफा, बल्कि 3 दफा कि आप आए, बैठ के बात करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, और बाकी जो आपके मसाइल है उसमें डिस्कस करें। लेकिन ये खारिज 2 दफा इन्होंने इग्नोर किया। स्पीकर जो हमारे जहाँ साहब इनको दावत दे चुके हैं, आए आपके मसाइल आए डिस्कस करें, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर किया। नहीं, इग्नोर नहीं करते अंजुम साहब, इग्नोर नहीं करते। अचकज़ई साहब हमेशा कहते हैं किसी न्यूट्रल मकाम पे जो है वो ये कर लें, लेकिन आप लोग कहते हैं पीएम हाउस आ जाए। तो ये न्यूट्रल मकाम चूज करने में क्या दिक्कत है, क्या मसला है? न्यूट्रल स्पीकर का हाउस तो सबका है, स्पीकर हाउस तो सबका, न्यूट्रल नहीं है ये। असेंबली तो सबकी है, इसमें अपोजिशन नहीं आती, ये तो न्यूट्रल है बिल्कुल। असल में मैं तो ये कहूंगा ये इमरान खान से मुखलस है ही नहीं। ये कहते हैं हमारी दुकान चलती रहे और वो जेल में रहे। खत्म हो गया वाला बात। शफकत अवान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। अंजुम वकील साहब के शुक्रगुजार हैं, हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद रहे, उनके शुक्रगुजार। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।